ایک دور دراز سلطنت میں ایک شاندار محل تھا جو چاروں طرف سے باغات اور پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس محل میں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام آریزے تھا۔ وہ اپنی نرمی، خاموشی اور فطرت سے محبت کے باعث مشہور تھی۔ اس کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ ابھی بچی تھی، اور اس کمی نے اس کے دل میں گہری اداسی بھر دی تھی۔ کئی سال بعد بادشاہ نے دوسری شادی کر لی اور محل میں نئی ملکہ زمارہ کا داخلہ ہوا۔ زمارہ بظاہر مسکراتی تھی لیکن اندر سے سخت دل، چالاک اور غرور سے بھری ہوئی تھی۔ ملکہ کو آریزے کی معصومیت اور عوام کی محبت دیکھ کر حسد ہونے لگا۔ وہ اکثر یہ کوشش کرتی کہ بادشاہ کی توجہ شہزادی سے ہٹ کر صرف اپنی طرف رہے۔ رفتہ رفتہ آریزے کو محل کی محفلوں اور خوشیوں سے دور کر دیا گیا۔ شہزادی نے تنہائی میں پناہ لی اور زیادہ تر وقت محل کے پچھلے باغ میں گزارنے لگی۔ وہ ہر روز باغ کے ایک کونے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ جاتی، پھولوں کو دیکھتی اور فضا کو محسوس کرتی۔ اس باغ میں ایک پرانا درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر اسے سب سے زیادہ سکون ملتا۔ ایک دن وہ وہیں بیٹھی تھی کہ اچانک ایک چمکتی ہوئی سنہری شہد کی مکھی اس کی ہتھیلی پر آ بیٹھی۔ شہزادی نے چونک کر مکھی کو دیکھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ وہ ڈی اور نہ مکھی بھاگی۔ اس مکھی سے ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی، جیسے چاندنی اس کے وجود میں سمو دی گئی ہو۔ آریزے نے مکھی کو غور سے دیکھا اور پہلی بار ایک بے جان مخلوق میں اپنا درد بانٹنے کا احساس پایا۔ اگلے دن پھر وہی مکھی آئی اور اس بار شہزادی نے آہستہ سے اسے روشنی کہہ کر پکارا۔ روشنی نامی یہ جادوی مکھی روز آریزے کے پاس آنے لگی۔ اس کی ہتھیلی پر بیٹھتی اور خاموشی سے وقت گزارتی۔ شہزادی کو لگتا جیسے روشنی نہ صرف سنتی ہے بلکہ سمجھتی بھی ہے۔ ملکہ زمارہ نے جلد ہی محسوس کیا کہ آریزے پہلے سے زیادہ مطمئن اور پرسکون نظر آنے لگی ہے۔ اس نے باغ میں شہزادی کی عادات پر نظر رکھنی شروع کی اور جلد ہی مکھی کے وجود سے واقف ہو گئی۔ ایک دن زمارہ نے دور سے مکھی کو آریزے کی ہتھیلی پر بیٹھے دیکھا اور اس کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ مکھی کی غیر معمولی چمک دیکھ کر اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں۔ اسی رات زمارہ نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا تاکہ شہزادی کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس نے رات کے وقت آریزے کے لیے دودھ کا ایک پیالہ بھجوایا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ شہزادی باغ میں اکیلی بیٹھی تھی کہ ایک خادمہ دودھ لے کر آئی۔ آریزے نے جیسے ہی پیالہ ہاتھ میں لیا، روشنی تیزی سے آئی اور پیالے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ مکھی نے شہزادی کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اچانک پیالے میں ڈنک مار دیا۔ فوراً ہلکا سا دھواں اٹھا اور شہزادی کو کڑوی بو محسوس ہوئی۔ اس نے دودھ کو غور سے دیکھا اور فوراً سمجھ گئی کہ اس میں زہر ملا ہے۔ اس نے دودھ پینے سے انکار کیا اور روشنی کو آہستہ سے اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ پھر وہ سیدھی محل کے اندر گئی اور بادشاہ کے دربار میں پہنچی، جہاں کچھ مشیر اور خود ملکہ زمارہ بھی موجود تھی۔ شہزادی نے سب کے سامنے دودھ کا پیالہ رکھا اور کہا کہ وہ اپنی جان لینے کی کوشش کو ظاہر کرنا چاہتی ہے۔ اسی لمحے روشنی نے پر مارے اور اڑ کر جا کر زمارہ کے بازو پر بیٹھ گئی۔ ملکہ نے پہلے ہنسنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی مکھی نے ہلکی سی روشنی پیدا کی، اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ سب کی آنکھوں کے سامنے زمارہ کا اصل چہرہ کھلنے لگا۔ ایک ایک کر کے اس کی تمام سازشیں، جھوٹ اور زہریلے منصوبے ایسے ظاہر ہوئے جیسے کوئی پوشیدہ فلم چل رہی ہو۔ بادشاہ حقیقت دیکھ کر سکتے میں آ گیا اور سخت سوالات کرنے لگا جن کا زمارہ کوئی جواب نہ دے سکی، اور آخرکار سب کے سامنے سچ اگل دیا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ ملکہ کو سلطنت سے نکال دیا جائے۔ یوں آریزے کو انصاف ملا اور وہ نہ صرف عزت بلکہ اختیار بھی حاصل کر سکی۔ کچھ دن بعد روشنی نامی مکھی ایک بار پھر آئی، مگر اس بار خاموشی سے اڑ گئی اور دوبارہ کبھی دکھائی نہ دی۔ شہزادی آریزے نے باغ کو مزید سجایا اور پھر اپنی سلطنت کو بھی اسی محبت سے سنبھالنے لگی جیسے وہ پھولوں کو سنبھالتی تھی۔